بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صحابات کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پہ اب جو عدلیہ اور ججز جو تقسیم نظر آتے ہیں، بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اور ایک طرف جو محاذ آرائی ہے حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ بڑی سنگین شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کہ اپنی ہر تقریر میں حکومت کو، یا جب حکومت اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی، اور عمران خان صاحب حکومت میں تھے، پاور میں تھے، وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے۔ اور حکومت جانے کے بعد بھی جس طرح انہوں نے اداروں کے لوگوں کے خلاف جو زبان استعمال کی، جس طرح پولیس افسران کو دھمکیاں لگائی گئیں اور وہ پولیس افسر کی وردی پھاڑی گئی، اور پھر جس طرح کی ان کی گفتگو تھی، لیکن اب اس گفتگو کے نتیجے میں جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی زبان بھی جو ہے وہ انتہائی سخت ترین جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور انہوں نے جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو اپنا ایک تازہ جو بیان دیا ہے، بڑا خوفناک بیان دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب تو یا تو تم نہیں یا ہم نہیں۔ اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی کہی جس پہ بڑے اعتراضات بھی آ رہے ہیں، جس پہ بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ وہ بات صحیح ہے کہ کم از کم حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے اپنی جو گفتگو ہے، جو لہجہ ہے، جو زبان ہے، اس پر یقیناً کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن جب ساری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ کنٹرول کرنے والے جب خود آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں۔ جب اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، ان کے جو جس طرح کی سوشل میڈیا ٹیم تھی، جو وہ کچھ اس وقت اقتدار میں رہتے ہوئے بھی کر رہی تھی، اور جس کے بارے میں اب انکشافات ہو رہے ہیں، اب جا کے جو نگراں حکومت آ چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم ہوئے بھی جو ہے وہ 11 مہینے ہو چکے ہیں اور 1 سال ہونے والا ہے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کے پی کے میں کس طرح انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ہے ورکر جو ہے وہ بھرتی کروائے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ میں، وہ ساری ان کو کس طرح ماہانہ پیسے، اور آج تک ان کو جو ہے وہ تنخواہیں مل رہی ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جو لوگ گالیاں بکنے کا، یا جو کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی جو ہے وہ گالم گلوچ بریگیڈ، تو وہ تو باقاعدہ ان کو تو پیسے اب تک دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہاں سو رہی ہے کہ اس کو پتہ ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کی ہے؟ پھر رانا ثناء صاحب جس طرح کی اب انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی ہے، یعنی اب دھمکیوں کے جواب میں دھمکیاں آ رہی ہیں۔ پھر دوسری جانب جو عدالتی جو صورتحال ہے، جو فیصلے ہیں، آج جو کچھ ریمارک سامنے آئے ہیں، جو وہ بہت ساری قانونی پیچیدگیاں جو ہے وہ اس میں سامنے آ رہی ہیں کہ جی وہ 2 کا 3 اور 3 کا 4 کا فیصلہ، اور ایک عجیب صورتحال ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب، اور خود رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے پہنچ چکی ہے۔ تو بس اللہ خیر کرے کہ ملک میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن لگتا ہے کہ جس طرح پچھلا رمضان جو ہے وہ اسی طرح کی سیاست بازی میں گزر گیا تھا، اور اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے جس طرح لاہور میں جو مینار پاکستان میں سیاسی جلسہ کیا، اور اس میں دیکھا آپ نے کہ جس طرح لوگ وہی گانوں پہ رقص کر رہے ہیں، خواتین جو ہے وہ رقص کر رہی ہیں اور بالکل تفریح ہو رہی ہے، تو رمضان کا تقدس بھی پامال ہوا۔ اور پی ٹی آئی کے جلسوں کا تو یہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ ان میں جو سوائے یعنی ایک تقریر کے علاوہ تو سارا جو ہے وہ ناچ گانا، ڈانس، اور خواتین کے لباسوں کی جس طرح نمائش ہوتی ہے، جس طرح وہ اپنی نمائش، اور خود انہوں نے اپنے کمنٹس میں بھی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم تو تیار ہو کے اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں تاکہ میڈیا دکھائے، کور کرے، اور ہم اپنے لیڈر کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بات باقی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ اور کہنے والے یہی کہتے ہیں، اور جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی اپنے تجزیوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب سیاسی لوگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو پھر تیسرے فریق کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس طرح جو سیاسی لوگ ہیں وہ خود
تیسری طاقت کی آنے کی جو ہے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک جانب تو شاہ محمود قریشی کا اب یہ بیان آیا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بات آگے جا چکی ہے، اب بات نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ پھر جو خواجہ سعد رفیق ہیں انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ مذاکرات کی جو بات ہے اس سے بات آگے نکل چکی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ماحول جو ہے وہ بات چیت کا نہیں رہا، اور یہ ماحول خود جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خراب کیا ہے۔ آج تنقید ضرور کی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ پر کہ جی انہوں نے بڑا سخت بیان، بڑی دھمکی آمیز، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ ہم تمہیں مونچھوں سے کھینچیں گے، ہم تمہیں مونچھوں سے پکڑ کر لائیں گے۔ تو یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہیں، تو اتنا تضحیک آمیز بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں دے چکے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے تو پھر بھی یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر بات بہت آگے بڑھ چکی ہے تو ٹھیک ہے، یا تو تم نہیں یا ہم نہیں، جس پر عمران خان صاحب نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا ہے، اور انہوں نے بڑا پازیٹیو کہا ہے ویسے تو کہ جی دونوں کو رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں یا ہم نہیں تو پھر وہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کون ان کو اب سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ کس نے ان کو یہ ظاہر ہے کہ باور کرایا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ پھر اقتدار میں آئیں گے۔ دیکھیے پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے عوام کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمران خان 2018 کے الیکشن میں جو پاور میں آئے تھے تو ٹھیک ہے ان کی ایک مقبولیت تھی، عوام نے ان کو ووٹ ضرور دیے، لیکن اصل جو اقتدار میں لانے والی جو طاقت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اور جو اتحادی بھی جمع کیے تھے جتنے بھی ایم کیو ایم سمیت جنہوں نے سپورٹ کی تھی، وہ یقیناً جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی نے ان کو یہ ساری سپورٹ دی تھی۔ لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ سپورٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ سپورٹ نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب آخر کس بنیاد پر جو ہے وہ اتنی گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تحریک بھی چلا رہے ہیں، جارحانہ رویہ جو ہے وہ کسی طرح بھی اپنا کم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے سیاسی لیڈروں کو کیا کچھ نہیں کہا، مولانا فضل الرحمان کو بار بار ڈیزل اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے بہت ہی زیادہ نامناسب اور تضحیک آمیز زبان جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان کے لوگ آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ خود جو ہے شہباز گل کا جو ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے بہت ہی نامناسب جملے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں جو یقیناً دہرائے بھی نہیں جا سکتے۔ تو جب آپ یہ موقع دیں گے اور جب آپ خود کوئی جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات نہیں کریں گے، اور دیکھیے جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، بغیر اپوزیشن لیڈر کے تو کوئی اسمبلی نہیں چلتی، لیکن آپ نے پہلے دن سے نہ تو اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کی، بات کرنے کی کوئی مطلب ہے آپ نے گنجائش نہیں رکھی تھی، اور آپ نہ ملنا چاہتے تھے نہ بات کرنا چاہتے تھے، اور پہلے دن سے آپ نے جو ایک بیانیہ جو بنایا ہوا تھا چور ڈاکو کا چور، آپ اپنے علاوہ کسی کو ایماندار سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو ایماندار نہ سمجھیں اور باقی سب کو چور ڈاکو سمجھیں اور گالیاں دیں۔ اور ایک جمہوری سسٹم کے اندر جہاں اگر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہاں اپوزیشن لیڈر بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے تسلیم نہ کریں، اور آپ نے آخر وقت تک انہیں تسلیم نہیں کیا، اور آج بھی تسلیم کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ آج بھی جس طرح کی آپ نے جو گفتگو کی ہے اپوزیشن یا موجودہ حکومت کے بارے میں، تو اس میں بالکل خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماحول ہی نہیں ہے بات چیت کا، اور ماحول خراب کرنے کے ذمہ دار خود عمران خان ہیں، جو اس وقت عدلیہ کی اور اداروں کی تقسیم کی اور جو ایک آپس میں لڑائی کی جو صورتحال ہے اس پر سبھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ایم کیو ایم اصل ایم کیو ایم ہے جس کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب ہیں، ان کی رابطہ کمیٹی کے جو ایک اہم عہدیدار ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں سید قاسم علی رضا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس حوالے سے۔ قاسم علی رضا صاحب کا کہنا ہے کہ قدرت کے مکافات عمل پر میرا یقین مزید پختہ ہو گیا ہے۔ آج غریب و مظلوم طبقے کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کو تقسیم کر کے مظلوموں کے اتحاد کو کمزور کرنے والے ادارے خود تقسیم در تقسیم اور شکست و ریخت کا شکار ہیں۔
ایک فقیر مجھ نے کہا تھا نا چراغ سب کے بجھیں گے، اور اس کا اگلا مصرع ہے چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو یہ بالکل انہوں نے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے قاسم علی رضا صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ دوسری جانب اصل ایم کیو ایم کی جانب سے ایک ٹویٹ اسپیس سیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، وہ بطور مہمان جو ہیں شریک ہوں گے، اور وہ جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ کھل کر اس سیشن میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ اس سیشن کے حوالے سے جو وقت بتایا گیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق یہ سیشن جو ہے رات 12:30 بجے جو ہے وہ شروع ہوگا، تو جو لوگ اسے جوائن کرنا چاہیں جوائن کر سکیں۔ اور اس مبارک مہینے میں ایک جانب تو حکومت پاکستان کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مفت آٹے کے تھیلے جس طرح تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح اس میں بھگڑ ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور لوگوں کو جس مشکل کے ساتھ تگ و دو کے ساتھ جو ہے بمشکل ایک آٹے کا جو ہے وہ تھیلا مل پا رہا ہے، بلکہ کئی لوگوں کی تو جان بھی چلی گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی فلاحی ادارے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر یہ جو راشن تقسیم کرنے کا، امداد تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، لیکن ہر جگہ جو صورتحال ہے انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ سامان کم ہوتا ہے یا سامان زیادہ بھی ہوتا ہے تو کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی اتنا مس مینجمنٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں کہ لوگوں کو اس میں لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، اپنی جان سے بھی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے انہیں وہ ایک جو راشن کا جو بیگ ہے وہ نہیں مل پا رہا۔ اس صورتحال میں جو اصل ایم کیو ایم ہے، جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جن پر غیر اعلانیہ طور پر سیاست پہ پابندی ہے، لیکن الطاف حسین کی جانب سے ان کے جو کارکنان ہیں یہاں اصل ایم کیو ایم کے، وہ باقاعدہ جو راشن تقسیم کرنے کا یا جو امدادی بیگ ہیں، جو پیکج ہیں راشن کے بیگ ہیں، وہ تقسیم کرنے کا کام جو ہے بڑے منظم انداز میں کر رہے ہیں، اور وہ بڑے منظم انداز میں لوگوں کے گھروں تک وہ بیگ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کورنگی سیکٹر کی جانب سے تقسیم کیے گئے تھے یہ راشن کے بیگ، اور فیڈرل بھی ایریا سیکٹر کی جانب سے بھی اس طرح کے جو ہے وہ راشن بیگ تقسیم کیے گئے ہیں، بلکہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائے گئے ہیں۔ مختلف سیکٹرز میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ حیدرآباد میں، اور جو اندرون سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی جو غریب غربا جو ایم کیو ایم کے لنک میں جو لوگ ہیں، جو کارکنان کے جو لنک میں جو لوگ ہیں، وہ انہیں یا اپنے اسیر جو ساتھی ہیں ان کے خاندانوں کو، یا جو لاپتہ ساتھی ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں ان کے خاندانوں تک، ان کے گھروں تک جو ہے وہ جو راشن بیگ اور جو امدادی سامان ہے وہ ان کے گھروں تک بڑے منظم انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور یہ جو ہمارے شہر میں ہم پہلے بھی تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کو مفت خور بنا رہے ہیں، تو کم از کم ان کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، یہ حکومت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ امداد بانٹ رہے ہیں یقیناً لوگوں کی ضرورت ہے، مستحقین کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح مینیج کریں کہ اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کسی کی جان نہ جائے، کوئی زخمی نہ ہو، کوئی ہڑبونگ نہ ہو، اور لوگوں کو بڑے منظم انداز میں جو ہے ان کے گھر تک جو ہے یہ امداد پہنچے۔ تو حکومت تو کم از کم اس کے پاس ایک انتظامیہ کی طاقت ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، تو حکومت کم از کم اگر یہ کام نہیں کر سکی تو باقی جو این جی اوز ہیں وہ کر رہی ہیں، یا یہ اصل ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے تو وہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے۔ تو حکومت کا یہ کام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں، منظم انداز میں کرے۔ دوسری جانب ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم ایک اور ٹویٹ کا یہاں تذکرہ کرتے چلیں۔ یہ ٹویٹ کیا ہے اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی۔ مصطفیٰ عزیز آبادی نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ آج کل مسلم لیگ نون کے رہنما برسر اقتدار ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کے لیے عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ جائز ہے، لیکن صرف میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کے لیے ہی کیوں؟ ایم کیو ایم اور اس کے بانی و قائد الطاف حسین پر غیر اعلانیہ پابندی کیا جائز ہے؟
تو ناظرین یہ بڑی درست بات ہے کہ جناب آپ ایک طرف تو حکومت میں ہیں، 1 سال آپ کو حکومت میں ہو گیا، آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، آپ کی پوری جماعت برسر اقتدار ہے، لیکن آپ اپنے جو قائد ہیں نواز شریف کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ اگر واقعتاً اگر آپ ایک جمہوریت پسند پارٹی کے لیڈر ہیں یا جمہوریت پسند ہیں آپ لوگ اور ایک جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے نہیں، سب کے لیے ہونی چاہیے. اور الطاف حسین کوئی اس کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ الطاف حسین کو، وہ الطاف حسین صاحب جو ایک مقبول لیڈر جو ہے وہ نہ صرف رہے ہیں بلکہ آج بھی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت میں شامل رہے، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ حکومت میں شامل رہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ حکومت میں شامل رہے، اور آرمی چیف صدر پاکستان پرویز مشرف کے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں. تو ان کے لیے کیوں نہیں یہ بات کی جاتی؟ تو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے اس حوالے سے یہ ٹویٹ کیا ہے. بالکل بڑا جائز یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب یہ مطالبہ صرف اپنے لیڈر کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کریں تو الطاف حسین کے لیے کیوں نہیں کر رہے کہ جس پر بغیر کسی آئین اور قانون کے ایک ایسی غیر اعلانیہ پابندی ہے، اور جس پہ کوئی نہ تو کوئی ٹیلی ویژن کا اینکر بولنے والا ہے، کوئی صحافی بولنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود الطاف حسین اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مہذب انداز میں بغیر کسی قسم کی کوئی جارحانہ، جیسے عمران خان صاحب کے پاس سے اقتدار گیا تو انہوں نے کس قسم کی ایک جو ہے وہ جارحانہ سیاست شروع کر دی ہے، بالکل ایک محاذ آرائی شروع کر دی ہے کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ میں کھیلوں گا، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے بھی نہیں دوں گا. انہوں نے ملک کا کوئی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ زہر نہ اگلا ہو. فوج کے سربراہ سمیت، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سمیت، عدالتوں سمیت کسی کو انہوں نے، اور مستقل جو ہے وہ ایک ایسی وہ ذاتی دشمنی کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ، اور سیاست کو انہوں نے ذاتی دشمنی بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب سیاست کو ذاتی دشمنی بنا دیں گے اور اس حال تک لے آئیں گے اور وہ اس طرح کے جب اقدامات کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنی بقا کے لیے ہمیں بھی پھر آئین سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کر، انہوں نے جو کہ بڑی غلط باتیں اس طرح کی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے جو مختلف ان کے اقدامات ہیں اس کے جواب میں جو ان کی اب تک کی تقریریں ہیں یا جو دھمکیاں وہ دیتے رہے ہیں یا جس طرح کی وہ دشمنی کی سیاست کی ایک روایت انہوں نے ڈال دی ہے، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ نے یہ جوابی یہ بیان دیا ہے. تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ سیاست کو دشمنی کی حد تک نہ لے جائیں. اور جب آپ یہ بات عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، تو ان کو چاہیے کہ یہ بات جو دوسرے سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ آپ الطاف حسین کے لیے آپ نے سیاست کو جو ہے وہ کیوں عضو معطل بنا دیا ہے، ان سے آپ کون سی سیاسی دشمنی نکال رہے ہیں، وہ ان سے کیوں سیاسی دشمنی کی جا رہی ہے. تو سیاست میں اگر موقع سب کو ملنا ہے تو اس میں یقیناً سب کو شامل کیا جانا چاہیے، سب کا نام لیا جانا چاہیے، اور الطاف حسین اس سے مبرہ نہیں ہے ان سیاست دانوں سے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اور آج جو ہے وہ مارچ کا مہینہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے. لیکن اس حوالے سے بہت تاخیر سے جو الیکشن ہوئے تھے ان کے جو نوٹیفیکیشن بالکل چند روز قبل ہی ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے، اور جن 11 نشستوں پہ الیکشن ہونا تھا اس کے لیے بھی جو ہے وہ 18 اپریل کا شیڈول آ گیا ہے. اور MQM پاکستان نے اس 18 اپریل کو جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، جو باقی ماندہ جو نشستیں رہ گئی تھیں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تو ان پر MQM پاکستان نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اس کا فیصلہ جو ہے وہ رابطہ کمیٹی بعد میں کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک MQM پاکستان جو ہے وہ ذہنی طور پہ یا عملی طور پہ جو ہے وہ واقعتاً الیکشن میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، پھر الیکشن اگر لڑ بھی لے MQM پاکستان اور چلیں یہ 11 نشستوں میں سے چند نشستیں اگر انہیں حاصل بھی ہو جائیں تو اس سے MQM پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟
کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان تو بلدیاتی الیکشن کی اور جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کی ٹرین مس کر چکی. اب جو 4 سال تک جو بلدیاتی سسٹم جو سیٹ اپ ہوگا اس میں ایم کیو ایم کا کہیں ذکر اس لیے نہیں ہوگا کہ ایم کیو ایم نے ظاہر الیکشن ہی نہیں لڑا. اور جو بھی اس وقت بلدیاتی سیٹ اپ جو آئے گا یا آنے والا ہے اس حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں مینڈیٹ زیادہ ملا ہے اور ہمارا میئر کا حق ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیں اپنی سیٹیں گن لیں اور آ کے جو بھی ہے اس کا موازنہ کر لیں اور الیکشن لڑ لیں. تو الیکشن میں پتہ میئر کا الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا کس کی کتنی سیٹیں ہیں. لیکن وہ 6 یوسیز کا جو ہے مسئلہ جماعت اسلامی نے اٹکایا ہوا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے وہ روکا ہوا ہے. اس پہ 1-2 دن پہلے ہی جو ہے باقاعدہ دوبارہ گنتی کرانے کا حکم ہوا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے. لیکن پھر جماعت اسلامی کورٹ عدالت میں چلی گئی, عدالت سے چیلنج کر دیا اس فیصلے کو اور عدالت نے پھر جو ہے وہ گنتی روک دی ہے. تو بھائی گنتی تو ہو جانے دیں آپ کم از کم. اگر آپ کو اس گنتی پہ اعتبار نہیں ہے دوبارہ گنتی کر لیں. دوسرے اس حوالے سے جو صوبائی وزیر محنت ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں ان کا ایک بیان ہے وہ ہم آپ کو یہاں بتاتے چلتے ہیں کہ سعید غنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سعید غنی صاحب نے جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے سراج الحق صاحب انہوں نے کوئی خط لکھا تھا. اس خط پر جو ہے سعید غنی صاحب نے جو ہے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی کو جنت کے خواب نہیں دکھائے, کارکردگی پر ووٹ لیے ہیں. سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اگر میدان خالی نہ چھوڑتی تو جماعت اسلامی کا کوئی وجود نہ ہوتا. سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی کی میئرشپ کسی کو خیرات میں نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی نے خدمت کر کے عوام کے دل جیتے ہیں. سعید غنی کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کراچی سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ککھ نہیں ملے گا. پی ٹی آئی کے بعد جماعت اسلامی الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ناظرین یہ تو بالکل سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ تیسرا مہینہ ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوئے اور الیکشن کا بمشکل چند روز قبل ہی جو ہے وہ 15 جنوری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس کے نوٹیفیکیشن ہوئے اور پھر کہا تو یہی جا رہا تھا, ڈیمانڈ تو یہی تھی اور ہوتا بھی یہی آیا ہے کہ بھئی جو الیکشن ہو چکے ہیں ان کے آپ نتائج دے دیں اور ان نتائج کے مطابق جو ہے وہ میئر کراچی کا الیکشن کرا دیں. اب اگر کچھ الیکشن ہونے باقی ہیں تو وہ تو ہمیشہ باقی رہیں گے. ایم پی اے ہیں فردوس شمیم صاحب ان کی سیٹ خالی ہوگی اور اس طرح کئی سیٹ, تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لیکن آپ کو جو الیکشن 15 جنوری کو ہو گئے تھے ایک تو ان میں جو آپ نے تاخیر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ بڑی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہیں. بالکل صحیح ہے, اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ نے بہت تاخیر سے رزلٹ دیے اور کم از کم آپ کو انہی رزلٹ کی بنیاد پر میئر کراچی کا الیکشن جو ہے وہ کرانا چاہیے. اور الیکشن ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سب کے دعوے جو ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہے ہمارا مینڈیٹ ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے دور ہو جائے گا. دوسری جانب ایم کیو ایم کا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ الیکشن لڑے گی 18 اپریل کو جو بلدیات کے جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کو ایک بار پھر الطاف کے بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ابھی ایم کیو ایم ابھی سے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہمارا جو فیصلہ الیکشن لڑنے کا وہ رابطہ کمیٹی کرے گی. تو بھائی یہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا فیصلہ کیا رابطہ کمیٹی نہیں؟ کیا یہ فیصلہ رابطہ کمیٹی کا نہیں ہے جو ابھی مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کرے گی؟ تو بہرحال جہاں رابطہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے ایم کیو ایم آخر میں الیکشن لڑے نہ لڑے, لیکن اگر ایم کیو ایم پاکستان الیکشن لڑے گی تو اس کو ایک بار پھر الطاف کے بائیکاٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اور جس طرح پہلے الطاف کا بائیکاٹ جیتتا رہا ہے اب بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ الطاف کا بائیکاٹ ہی جیتے گا. اور اگر ایم کیو ایم کوئی نشستیں اگر نکال بھی لے اگر ضمنی الیکشن میں تو ایم کیو ایم کو کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلدیاتی سیٹ اپ سے مکمل طور پر باہر ہے اور وہ کہیں بھی کسی 3-13 میں نظر نہیں آتی ہے. اور اگر چند نشستیں لینے سے ظاہر ہے کہ وہ سیٹ اپ میں تو نہیں آ سکے گی. میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں تو ہوگی نہیں, اس لیے کہ اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو میئر اور ڈپٹی میئر کا کیسے لڑے گی؟ تو یہ بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ وہ آخر 18 اپریل کے بلدیاتی ضمنی الیکشن میں لڑ کر کیا حاصل کر سکے گی. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی اس نشست کے لیے اجازت لوں,
میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔